نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ گرامی قدر معزز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام مجید اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے اور آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری سب باتوں کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا کی یہ زندگی گزارتے ہوئے عبادات میں اور معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے رہنمائی حاصل کریں۔ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح لین دین کرنے ہیں، کس طرح معاشرے میں معاملات کرنے ہیں، رشتہ داریوں کے معاملات، بڑوں کے معاملات، چھوٹوں کے معاملات، اپنوں کے بیگانوں کے، کس طرح لین دین کرنے ہیں، کس طرح ادھار سدھار کرنے ہیں، کس طرح تجارت کرنی ہے، یعنی کہ معاشرے کے تمام معاملات، امور زندگیہ جو ہیں، کس طرح ہم نے ان کو چلانا ہے، کس طرح ہم نے اپنی زندگی کو بتانا ہے، اپنے معاشرے میں کس طرح ہم نے رہنا ہے، ہر معاملے میں آپ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کریں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا کسی بات میں فیصلہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں۔ مثلا ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اور ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے، میرے خیال میں ایسا کر لینا چاہیے، میرے خیال میں یوں کر لینا چاہیے، یعنی آپ کا خیال، آپ کی سوچ، آپ کا اندازہ جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مخالف ہے۔ اللہ کا حکم اور ہے، رسول اللہ کا طریقہ اور ہے، آپ کا خیال کچھ اور ہے، آپ کی سمجھ میں کوئی اور چیز آ رہی ہے۔ تو وہی جہاں آپ کی سمجھ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرا رہی ہو، وہاں پہ فوراً اپنی سمجھ کو ایک سائیڈ پہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی بات کو مانیں، رسول اللہ کے طریقے کو اپنائیں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ کیونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یعنی اللہ نے جو تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے کسی بھی بات کا، جو اللہ نے حکم دیا کسی کام کا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دیا ہے آپ کو، تو اس سے آگے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خیالات، اپنی جو ہے نا وہ معاشرے کے معاملات اور نظام کو نہ دیکھیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بات اللہ نے کہہ دی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کائنات کی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آئیے میں ہر معاملے میں زندگی کے امور میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں دوستوں کی، کہ ہم جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے اپنے لیے زندگی کے نمونے کشیدیں گے، اخذ کریں گے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر دنیا کے معاملات کو طے کریں گے، تو ہماری خوشیوں میں بھی سکون ہوگا، ہماری غمیوں میں بھی سکون ہوگا۔ خوشی کے معاملات ہیں، ہم دیکھیں شادیوں کو لے لیں یا دنیا بھر کی جتنی بھی ہماری خوشیاں ہیں، کسی کو بھی آپ سرچ کریں، کسی بھی توجہ کریں، اس کے اندر ہم نے اتنے جو نا وہ مشکلات پیدا کر لی ہیں، اتنی مشکلات پیدا کر لی ہیں کہ پھر ہم ان جو نا اپنی مشکل پیدا کر دی مشکل کاموں، مشکل رواج، مشکل رسمیں جو ہماری ذاتی ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے ہم بہت بار تکالیف برداشت کرتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، جبکہ اگر وہی کام ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقے کے مطابق کریں تو اس میں بہت ساری آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ہر معاملے میں چاہیے، میں توجہ کے طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم دیکھیں شادی کے رسومات کو، ہم دیکھیں خوشی کے ہمارے جو نا یہ
اوقات جو ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی شادی نہیں کر رہے ہم، بچہ جوان ہے، بیٹی جوان ہے، تو ہمیں اپنے سٹیٹس کی فکر ہوتی ہے جی کہ وہ جی ہمارے سٹیٹس کے مطابق رشتہ نہیں مل رہا۔ جب ہمارا سٹیٹس ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی سال ہمیں بیت جاتے ہیں تو پھر جب آگے سے جو سٹیٹس جو نظر آتا ہے تو وہ ان کے جو مطالبات ہوتے ہیں پھر وہ پورے کرتے کرتے کئی سال بیت جاتے ہیں، جبکہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے بیٹی کے رشتے ڈھونڈیں، ان کی شادیاں کریں، ان کی خوشیاں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق دوبالا کرنے کی کوشش کریں تو اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، سکون ہی سکون ہے، امن ہی امن ہے، تکلیفوں سے بچت ہے، جھگڑوں سے بچت ہے، عزتوں میں بلندی ہے، ہر لحاظ سے ہمیں دنیا و آخرت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کے اپنی قانون سازیاں کرتے ہیں، اپنی سوچ و بچار کی طرف جاتے ہیں، اپنے خیالات کی طرف جاتے ہیں، اپنے معاشرے کے رسم و رواج کی طرف جاتے ہیں، پھر مشقتیں ہی مشقتیں، تکلیفیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہر طرف سے ہمیں گھیری کھڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام معاملات میں، وہ ہمارے دینی معاملات ہوں یا دنیاوی، وہ ہمارے معاشرتی معاملات ہوں یا معاشی معاملات ہوں، ہر ایک میں ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔